اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میری جو ڈسکشن ہے اس کا عنوان ہے کہ جو برٹش انڈیا تھا اس میں جمہوریت کی تاریخ یا الیکشن کی تاریخ۔ میرے دوستوں، یہ ہم ان کو برا تو کہتے ہیں برطانیہ والوں کو، یورپ والوں کو، لیکن ان کی ایک خوبصورتی یہ تھی کہ جب پاکستان اور ہندوستان انگریزوں کے تسلط میں تھے تو برٹش پارلیمنٹ میں یہ بحث چل پڑی کہ وہ تمام علاقے جو ہمارے حکومت کے زیر سایہ ہمارے غلام ہیں ان میں بھی ان کو الیکشن کا حق دینا چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 1901 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت جو الیکشن انڈیا اینڈ کونسل ایکٹ کا نام دیا گیا اور جس کے تحت جو تھے وہ الیکشن بر صغیر پاک و ہند میں کرانے تھے۔ یہ 1906 میں جا کے اس میں اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ منٹو اور جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے برطانیہ کے، جو کہ انڈیا کے معاملات کو دیکھا کرتے، لارڈ مارلے، انہوں نے مل کر ایک تجویز پیش کی کہ ہم کیوں نہ ایک سینٹرل لیجسلیٹو کونسل یا ایک وفاقی یا مرکزی قانون ساز اسمبلی بنا لیں۔ برٹش پارلیمنٹ نے ایک اور ایکٹ پاس کیا جس کے تحت ایک سینٹرل لیجسلیٹو کونسل بنائی گئی اور اس کا مین کردار جو تھے وہ لارڈ منٹو جو کہ گورنر جنرل بر صغیر پاک و ہند تھے، اور لارڈ مارلے جو کہ اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے برطانیہ کی طرف سے انڈین کے معاملات کے لیے۔ تو اس وقت ایک سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں 68 ممبران بنائے گئے، جس میں سے زیادہ تر جو گورنر جنرل تھا وہ نامزد کیا کرتا تھا، اور اس طرح سے ایک الیکشن کا انڈائریکٹلی آغاز ہو گیا۔ اس وقت جو تھی یہ کام شروع ہوا، اس میں ووٹ دینے کی شرط رکھی گئی تھی۔ ہر آدمی کو آزادی نہیں تھی کہ ووٹ کو دے دے، کیونکہ اس انگریز سمجھتا تھا کہ اس وقت ایک مزدور کا اور ایک پڑھے لکھے ووٹ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو جائیداد والے تھے، جو زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، جو کسی بڑے یونیورسٹیوں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے تھے، تو جو انکم ٹیکس دیتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے ووٹ دینے کا حق دیا۔ اور یہ جو تھی کونسل کوئی 1909 میں بنی اور 1915 تک چلتی رہی۔ اس کے بعد 1919 میں ایک اور جو ہے 1919 میں انہوں نے اس کو فردر امینڈ کیا اور 2 ہاؤس بنا دیے۔ ایک کا نام انہوں نے کونسل آف اسٹیٹ دیا، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ اپر ہاؤس ہوگا، اور ایک کا نام انہوں نے سینٹرل لیجسلیٹو کونسل دیا، جس کو لوور ہاؤس کا خطاب دیا گیا۔ یہ جو تھے کونسل آف اسٹیٹ، ان کی جو ڈیوریشن تھی وہ 5 سال تھی، اور یہ جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے ان کی مدت 3 سال تھی۔ اور یہ جو لوگ تھے ان کا بھی وہی کرائٹیریا تھا کہ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام لوگ جو میں نے پیچھے شرطیں رکھی کہ انکم ٹیکس دیتے ہوں گے، پیسے والے ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، وہی ان میں ووٹ ڈال سکتے تھے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ تقریباً زیادہ تر لوگ اس میں یہ ہوا کہ یہ سلیکٹ نہیں بلکہ الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کو الیکٹ ہوئے، الیکشن لڑ کے آئے، اس لیے یہ زیادہ خوبصورت ایک کنسیپٹ پیدا ہوا، اور یہ حکومت چلتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہوتے رہے۔ 1920 میں پہلا الیکشن ہوا، 1923 میں ہوا، 1926 میں ہوا، 1930 میں ہوا، 1934 میں بھی ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور 1934 میں بھی کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد 1935 میں ایک ایکٹ لایا گیا جس کو ترمیم کر کے برٹش پارلیمنٹ نے پھر اس کو اور انڈین ایکٹ کو ترمیم کی، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ اب 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک اپر ہاؤس ہوگا جسے انہوں نے کونسل آف اسٹیٹ کا نام دیا، اور ایک لوور ہاؤس ہوگا جسے انہوں نے ہاؤس آف اسمبلی کا نام دیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس میں جو اپر ہاؤس ہے 260 ممبر ہوں گے اور لوور ہاؤس میں 375 ہوں گے، لیکن یہ جو 375 ہوں گے لوور ہاؤس کے، یعنی کہ جو ہاؤس آف اسمبلی ہوگی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ جو پروونس ہیں ان میں جو ممبر منتخب ہوں گے وہ یہ منتخب کریں گے۔ اس میں بھی ووٹ کا حق صرف ان لوگوں کو دیا گیا جو میں نے پہلے شرائط دی، جو انکم ٹیکس دیتے ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے۔ بہرحال
یہ شاید پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں جو تھی انہوں نے شرط یہ رکھی تھی 1935 میں اس میں کہ جو کونسل آف اسٹیٹ ہے وہ 9 سال کے لیے ہوگا اور ہر 3 سال بعد 1/3 تبدیل ہوتے رہیں گے، جبکہ جو لوور ہاؤس تھا وہ تقریباً 5 سال کے لیے تھا. لیکن یہ امپلیمنٹ شاید پوری طرح نہ ہو سکا. خیر اس کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے جس میں جداگانہ انتخابات تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مسلمان ووٹر ہوں گے وہ مسلمان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے اور جو ہندو لوگ ہیں یا کرسچن لوگ ہیں یا سکھ ہیں وہ سکھ لوگ کو دیں گے. اس طرح سے اس میں الیکشن ہوا. 11 صوبے تھے اس وقت. ان میں بھی 2 طرح کی چیزیں بنا دی گئیں. ایک یہ تھا کہ اپر ہاؤس جسے آپ فیڈرل اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں یا مرکزی قانون ساز اسمبلی، اور ایک صوبائی اسمبلی بنا دی گئی جس کے تحت الیکشن ہوئے. اور 1945 میں اس قانون کے تحت 1937 میں جو الیکشن ہوئے اس میں پھر کانگریس بھرپور طریقے سے جیت گئی اور 11 صوبوں میں سے 8 صوبے کانگریس بنا سکی، جبکہ مسلم لیگ کسی صوبے میں بھی 1 سیٹ نہ بنا سکی. اس کے بعد پھر طے ہوا کہ 1946 میں کہ دوبارہ سے اس کو مرکزی قانون ساز اسمبلی کر کے اور صوبوں کو ملا کے ایک الیکشن کیا جائے، جس میں اگین جداگانہ انتخابات کا تجزیہ کیا گیا. اور دسمبر 1946 میں پہلے جو ہے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہوئے، جس میں کانگریس جو تھی وہ واضح اکثریت کے ساتھ، جس میں تقریباً 102 سیٹیں تھیں اور اس میں کانگریس نے 59، مسلم لیگ نے 30 اور باقی دوسرے لوگوں نے بھی. اس کے بعد فروری 1946 میں صوبوں کے الیکشن ہوئے اور ان صوبوں کے الیکشن میں جو کہ 1585 سیٹیں تھیں، ان میں بھی جو کانگریس تھی ان کے جو حلقے تھے جہاں انہوں نے ہندوؤں نے انہیں ووٹ دے دے 90% سے زیادہ سیٹیں کانگریس نے جیت لی اور مسلمانوں کی سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نے جیت لی. اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، جبکہ کانگریس کا وہ نعرہ کہ نہیں ہم دونوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو ہے نمائندہ ہیں وہ دم توڑ گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں تو کانگریس نے حکومت بنا لی. اور اس وقت ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جو آج مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، سب سے زیادہ ووٹ 90% سے زیادہ سیٹیں بنگال میں جیتی، وہاں آسانی سے حکومت بنا لی. سندھ میں بڑی مشکل سے 1 سیٹ سے حکومت بنی. پنجاب میں خضر حیات نے کانگریس اور اکالی دل مل کے حکومت بنا لی اور اس وقت کانگریس کی 51، اکالی دل کی 22 اور خضر حیات کی 20 سیٹیں تھیں، جبکہ مسلم لیگ کی اس وقت کوئی 40 کے قریب کوئی سیٹیں تھیں، 38 یا 37 اس طرح کوئی سیٹیں تھیں. بہرحال سرحد میں غفار خان اور کانگریس نے مل کے بنا لی اور بلوچستان میں کوئی نظام نہیں تھا، صرف گورنر جنرل ڈائریکٹلی بلوچستان کو کنٹرول کرتا تھا. تو آپ بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان بنانے والوں کو ہم نے یا تو انڈیا میں چھوڑ دیا یا بنگلہ دیش بنا کے علیحدہ کر دیا اور سندھ کے حالات کو مخدوش کر دیا. بہرحال یہ جو خضر حیات کی حکومت تھی یہ تقریباً مارچ 1947 تک چلتی رہی. فسادات ہونے شروع ہو گئے تو اس کے بعد سر خضر حیات نے استعفیٰ دیا اور گورنر کا نظام نافذ کر دیا گیا، جو کہ 14 اگست 1947 تک چلتا رہا. یہ وہ مختصر سی تاریخ ہے جو برٹش انڈیا کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم 1947 سے 2002 تک پاکستان کی سیاست اور الیکشن میں کیا ہوا اور کس طرح جمہوریت کو خراب کیا گیا اس پہ دوبارہ ہم اپنے تجزیے پھر پیش کریں گے. شکریہ.